السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج ایک مدعے پہ بات کرنے کے لیے میں حاضر آیا ہوں۔ مدعا یہ ہے کہ کیا جیم کرنا اسلام میں جائز ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ، شریف الخصلت لوگ، اچھے عادتوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جیم وغیرہ کیا کرنا وغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے اچھے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جیم کرو، بینیفٹ ہے۔ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں جیم کرو۔ اب فیصلہ کیسے ہو کہ کیا صحیح ہے جیم کرنا یا غلط ہے؟ تو سارے مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اسلام سے بہتر گائیڈ لائن دینے والا، اسلام سے بہتر صحیح اور غلط بتانے والا اور کوئی نہ مذہب ہے نہ کوئی انسان ہے۔ تو اسی لیے ہم جانیں گے آج کے اسلام کے روح سے، اسلام کی طرف سے کیا کہنا ہے جیم کے بارے میں۔ تو اسلام کی طرف سے یہ ہے کہ جیم کرنا بالکل اپنے آپ میں جائز ہے، اس میں کوئی بھی روک تھام نہیں ہے۔ البتہ اس کے کیا چیزیں بنتی ہیں آگے دیکھتے جائیے آپ۔ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ جیم کا وجود کہیں ملتا ہے یہ بدن کو مضبوط بنانا، اسٹرانگ بنانا؟ جی ہاں، بالکل ملتا ہے۔ صحابہ اکرام نے جو ہے اتنی ساری جنگیں لڑی تو کیا کمزور بدن سے لڑی؟ نہیں، بدن مضبوط سے۔ پھر آپ دیکھیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ لے لیجئے۔ پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، والد صاحب نہیں تھے، والد صاحب کی وفات ہو چکی تھی پیدائش سے پہلے۔ تو ایک دائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے آئی بہت ساری تھی، ایک کی جھولی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا تھا، اور وہ دائی کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں سے آئی تھی؟ بنی سعد قبیلہ ایک تھا، ایک محلہ بول لو، ایک گاؤں بول لو، تو ایک قبیلہ تھا بنی سعد، وہاں سے آئی تھی۔ یہ بہت دور تھا، مکہ سے کافی دور تھا یہ۔ اب اتنے دور دور اپنے بچوں کو بھیجنا اور وہاں پر اپنے بچوں کو 2 سال 2.5 سال کے لیے رکھنا، اور ان کو منتھلی یا 1.5 مہینے میں یا 6 مہینے میں جو ہے ان کے لیے پیسے وغیرہ کا انتظام کرنا، یہ کیوں کرتے تھے؟ اپنے پاس اپنے بچوں کو نہ رکھ کر مائیں باپ وغیرہ سب دور کیوں بھیجتے تھے؟ اس لیے کہ اس کے 2 اہم وجوہات تھی، اہم ریزنز 2 تھے۔ پہلا یہ کہ مکہ سٹی جو تھی وہ ہو گئی تھی خلط ملط لینگویج والی۔ مطلب یہ ہے کہ مکہ سٹی میں تاجر لوگ آتے تھے دور دور سے، اور ان کے آنے کی وجہ سے لینگویج پوری مکس۔ جیسے آج بامبے کی لے لو تو بامبے میں تہار ہمار بھی چلتا ہے، اور تمیم اور امی پن چلتا ہے، مطلب سارا ہے، مراٹھی بھی ہے اس میں، گجراتی بھی ہے، تارو مارو بھی ہے، سب مکس ہے اس میں۔ تو یہی ساری چیزیں ہوتی، تو اس میں آپ کوئی لینگویج کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیور لینگویج۔ اب دیکھو بامبے میں ٹپوری لینگویج نکل گئی، مطلب یہ سارے مکس ہونے کا ایک غلط نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو یہ ایک ریزن تھا کہ پیور ہو ان کی لینگویج بچوں کی، یہ ریزن تھا۔ اور دوسرا ریزن یہ تھا کہ بچوں کے جسم کے اعضاء مضبوط ہو، جسم کے اعضاء مضبوط ہو، اور بچے جب گاؤں میں رہیں گے تو بچپن سے ہی ان کو جو ہے وہ محنت والے کام کرنے کی عادت ہوتی تھی۔ کئی مرتبہ 10 12 سال تک بچے کو جو ہے وہ وہیں پہ رکھا جاتا تھا تاکہ اس کے بدن کے اعضاء مضبوط ہو، وہاں پہ وہ وزنی کام کرے۔ جیسے آج آپ جم جاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ وزنی چیزیں اٹھاتے ہو، اسی طرح سے وزنی چیزیں اٹھائیں، وزنی چیزیں فصل کاٹے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں کرنے سے ان کا بدن اسٹرانگ ہو سکے۔ اب یہ ساری چیزیں نکل گئے، آلات نکل گئے، ڈمبلس نکل گئے، اور وہ پش اپس کے لیے مشینیں نکل گئی، الگ الگ چیزیں نکلی ہیں۔ لیکن اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، تو جو بھی اس زمانے کی تکنیکیں تھیں اس زمانے کے اعتبار سے لوگ کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوئمنگ کو بڑی ترجیح دی تھی، سوئمنگ کرنے کی اجازت دی تھی کہ سوئمنگ کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فزیکلی بینیفٹ آپ کو اس میں ہے، ہمارے نبی نے اس کی اجازت دی۔ اور ایک جگہ تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں پڑھا کہ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو عبادت کے اندر قوی انسان جو ہے، یعنی طاقتور انسان، یہ کمزور انسان سے زیادہ پسند ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس تب کی بات ہے جب بندہ اپنے آپ پہ دھیان نہ دے، کھانے پینے پہ دھیان نہ دے، اور بالکل اپنے آپ کو جو وہ چھوڑ دے کہ نہیں بھائی چل رہا ہے اسے چلنے دو، اپنے آپ کو بالکل لاغر کر لے، کمزور بنا لے، تو آپ کیا ہوگا؟ وہ صحیح سے عبادتیں کر سکتا ہے؟
نہیں کر سکتا. اگر جنگ کا موقع آ جائے تو جنگ لڑ سکتا ہے؟ نہیں لڑ سکتا. اگر کوئی ظلم کرنے والا ہے مسلمانوں میں کوئی ظلم کرنے والا اس کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا. ڈر کے مارے دبک کے بیٹھ جائے گا. اسی جگہ پہ ایک اچھا مضبوط بدن والا انسان ہو تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو جم کرنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی نہ صحیح انڈائریکٹلی حاصل ہے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ کہ اے مسلمانوں محنت اور مشقت کے کام کیا کرو. ضیاء النبی میں اس کو علامہ پیر کرم شاہ اظہری نے بھی اس کو لکھا ہے, دوسری اور بھی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ فرمایا کرتے تھے اے مسلمانوں مشقت کے کام کیا کرو اور وہ کام کیا کرو جس سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ سخت رہ سکے. اور اسی بات کے ضمن میں یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ علامہ اقبال کہا کرتے تھے, علامہ اقبال حضور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی ہڈیوں کو مضبوط بنایا کرو. تو علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے اے مسلمانوں اپنے جسم کو ایسا مضبوط بناؤ جیسے کہ ہرن کی سینگ ہوا کرتی ہے. ہرن کی سینگ بڑی مضبوط ہوتی ہے, مضبوط اور تیز ترار اپنے جسم کو بناؤ. یہ حضرت علامہ اقبال یہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی یہ شان نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کمزور سا بدن رکھ کے ہلم ڈلم والا بدن رکھ کے گھومے. اس لیے اپنے جسموں کو ہرنوں کے سینگ کی طرح مضبوط رکھو. یہ ایک چیز ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جم جائے تو کون جائے, مرد جائیں کہ عورت جائیں؟ اب دیکھیں مردوں کا تو بالکل صاف ہے کہ جانا چاہیے. تو مردوں کو کیسے جانا چاہیے؟ عورتوں پہ بعد میں آتے ہیں. مردوں کو کیسے جانا چاہیے؟ مردوں کو سب سے پہلے تو اپنے باڈی لینگویج کو جو ہے وہ ایسا رکھنا چاہیے. سب سے پہلے اچھا باڈی لینگویج سے بھی پہلے ایک چیز آتی ہے نیت. آپ کیوں جا رہے ہیں, آپ کو جانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ آپ جم جانا چاہتے ہو, آپ باڈی بنانا چاہتے ہو, کیوں بنانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ کہیں آپ اپنے دوستوں کو, اپنے محلے والوں کو اور جہاں کہیں بھی آپ جاتے ہو تو وہاں پہ اپنا رباب جھاڑ سکو, اپنا رعب دکھا سکو. اگر یہ نیت ہے تو پھر جم کرنا حرام. ٹھیک. اگر یہ نیت ہے کہ میں ذرا سی بات پہ لوگوں کو جو مارنے جھوڑنے لگوں گا, لوگ مجھ سے ڈرنے لگے, اگر یہ نیت ہے جم کرنا حرام. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں جم کروں اور لوگ مجھے خوبصورت سمجھے, لڑکے اس لیے اپنے باڈی کو فٹ رکھنا چاہتے ہیں کہ لڑکیاں مجھ پر فدا ہو جائیں, اگر یہ نیت ہے جم کرنا حرام. لڑکیاں یہ نیت رکھتی کہ میں فزیکلی فٹ رہوں گی زیادہ دیر تک تو اس لیے زیادہ دنوں تک شوہر نہیں دوسرے غیر محرم مجھ پر فدا ہو سکے اور ان کو میں اپنا جو ہے وہ حسن دکھا سکوں گی, یہ نیت ہے تو جم کرنا حرام. اگر ایسی نیتیں فالتو نیتیں نہیں ہیں تو پھر ایسی صورت میں جو ہے آپ کا جم کرنا جائز ہوگا. کب کہ اب جم آپ نے کر لی, چند دنوں تک آپ نے باڈی بنائی, باڈی بنانے کے بعد ماشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ جسم مضبوط ہو گیا. اب جسم مضبوط ہونے کے بعد جو ہے آپ معلوم کریں گے کہ جسم مضبوط ہونے کے بعد میں کیا حال ہوتا ہے کہ بندہ ٹائٹ سے ٹی شرٹ پہن کے اور پھر جم کرنے نکلتا ہے, اور اگر جم کر کے نکلا ہے تو ٹائٹ سی ٹی شرٹ پہن کے بالکل ہاف مسلس والی اور ہاف آستین کی پہن کے اور بالکل چیسٹ وغیرہ جس میں ابھر کے آئے ایسی پہن کے پھر جو ہے وہ کام پر اور شادیوں میں یہاں وہاں جاتا ہے اور دکھاتا ہے اپنے اور لوگوں کے اوپر خود. اور دیکھیں یاد رکھیے غرور کس کو کہتے ہیں؟ غرور کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا دیکھنا, اپنی نظروں میں دوسروں کو چھوٹا دکھانا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, یہ غرور ہے پیارے. اور غرور کی وجہ سے جنتی شیطان کو باہر نکال کے جو ہے وہ لعنتی بنا دیا گیا. تو آپ اگر یہ کرتے ہو کہ جم کر لیا, جم کرنے کے بعد میں جب بن گئی تھوڑی سی, پہلے نیت اچھی تھی بعد میں نیت, تو جب آپ کی نیت بگڑی تب سے آپ کا اگلی بار سے کرنا جم حرام ہو جاتا ہے جب تک آپ کی نیت صاف نہیں ہوتی. اب یہ مان لیجیے کہ آپ کی نیت صاف ہے, تو نیت صاف کیسے رکھنی ہے کہ آپ انشاءاللہ جب کبھی کسی مظلوم کے اوپر جب وہ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں گے تو آپ اپنے مضبوط بدن کے اوپر جو ہے وہ اپنی طاقت کے بلبوتے جا کر اس ظالم کو روکیں گے. آپ کے سامنے کوئی غلط کام کرنے جا رہا ہے آپ اس کو روکیں گے, آپ کے سامنے کوئی اسلام کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے آپ اس کو روکیے. یہ ساری چیزیں آپ اگر ایسی نیتیں رکھتے ہو یا یہ نیت کہ نہیں یار بس مجھے فٹ رہنا ہے تو بھی جائز ہے.
पहले वाली जो नीयतें बताई गई वो भी जायज़ है। अगर ये नियत करते हो तो फिर तो सुभान अल्लाह, सवाब ही सवाब, कि आप ये सोचते हो कि नहीं मैं इस्लाम के काम आऊँगा, सवाब। जायज़ नहीं, जायज़ तो है ही, अब सवाब भी हो गया। फिर ये नियत उसमें शामिल कर लेते हो कि नहीं भाई मैं जिम करने के बाद में मजबूत रहूँगा तो इंशाल्लाह ज़्यादा टाइम तक मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़े होकर स्ट्रांगली मैं इबादत कर सकता हूँ, रोज़े बराबर से रख सकता हूँ। कमज़ोर हो जाऊँगा तो रोज़े नहीं रख सकता, लेकिन फिज़िकली फ़िट रहूँगा तो रोज़े बराबर रख सकता हूँ, नमाज़ें बराबर खड़े होकर पढ़ सकता हूँ, बैठने की नौबत बहुत आराम से आएगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नियत में शामिल कर लेते हो तो फिर आपका जिम करना सवाब भी बन जाता है। अब जिम के अंदर कैसे जाना? जिम के अंदर जाने के लिए आपको बॉडी लैंग्वेज आपकी सुधारनी होगी। बॉडी लैंग्वेज ये कि आपको अपने कपड़े सुधारने होंगे। कपड़ों में ये होता है कि जिम वाले अक्सर मैं देखता हूँ हमारे नौजवान या तो जिम करने वाले खुद वो पोजिंग के लिए उतरते। पोजिंग के लिए अगर चूँकि दिखावा पोजिंग वगैरह के लिए आप ये जिम करते हो तो ये जिम करना जायज़ नहीं है, हराम हो जाएगा। क्योंकि पोजिंग के अंदर क्या होता है, आप अंडरवियर पहनोगे, अंडरवियर पहन के एक तो आप लोगों में अपने आप को बड़ा बताओगे, ये नियत ना भी हो पोजिंग में तब भी वो हराम हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी बंदा पैंट पहन के आपको पोजिंग करने की इजाज़त नहीं देगा। अंडरवियर पहन के आप मेरे को बताओ, अंडर गारमेंट्स पहन के वो जो मांडी दिखती है, इस्लाम में मांडी को दिखाना हराम है। लड़का लड़के को दिखाए तब भी हराम है, बाप बेटे को दिखाए या बेटा बाप को दिखाए तब भी हराम है, भाई भाई एक दूसरे की मांडी देखे हराम है मेरे दोस्त। तो कोई भी आप इंटरनेट पे डालते हो क्या यही चीज़ है, सारे लोग देखते हैं, तो ये इस्लाम में सख्त हराम है। तो पोजिंग की नीयत से अगर कोई जिम करता है तो जायज़ नहीं है, हराम हो जाएगा। पोजिंग की नीयत ना हो। अब आप अपने लिए कर रहे हो, फिर आपको शॉर्ट कपड़े नहीं पहनने, अंडरवियर नहीं पहनना जिम के वक्त में। जिम करते वक्त ही, पोजिंग छोड़ दो आप, जिम करते वक्त आपको वो नहीं पहनना। साथ ही साथ वो जो शॉर्ट चड्डी पहनते हैं, शॉर्ट सा चड्डा, वो भी जायज़ नहीं है, उसको पहनकर जिम के लिए जाना जायज़ नहीं है। फिर आप घुटनों तक पहनते हो, तो घुटनों तक में क्या होता है कि आप जब डिप्स मारते हो या डिप्स मार के उठते हो या झुकते हो तो उस वक्त में आपके वो घुटनों से ऊपर आ जाता है, आपकी चड्डी जो है वो ऊपर सरक जाती है। अब आपका कपड़ा जब ऊपर सरकेगा घुटने के ऊपर तो ऐसी सूरत में भी वो उसको पहनकर जिम के लिए जाना जायज़ नहीं। अब आपको कम से कम 3/4 पहनना है, जो कि हाफ पिंडली तक आती है ना, हाफ लेग तक आ जाती, तो आपको वहाँ तक उसको कम से कम पहन के जिम में जाना। ये हो गया कपड़े की बात। अब आए कि कैसी जिम होना। जिम ऐसी होना जहाँ पे औरतों का कोई दखल ना हो, औरतों के अलग जिम हो। मर्दों को औरतों से या औरतों को मर्दों के साथ में जिम के लिए जाना जायज़ नहीं है। जहाँ पे ऐसा मामला है वहाँ पे जिम करने जाना नाजायज़ है, हराम है, क्योंकि आप अपनी निगाह को रोक नहीं सकते हो और जितना भी चाहो नहीं रोक सकते हो। और फिर शैतान हमारे साथ में हमेशा लगा हुआ है, तो मामले जो है बदनिगाही के होते, तो इस्लाम इसको जायज़ नहीं बोलेगा। फिर ऐसी जिम में जाना जहाँ पर म्यूज़िक ना हो, ज़्यादातर पॉप म्यूज़िक बजाई जाती है जो आपके खून में गर्मी ले आती, बंदा ज़्यादा, तो ऐसी म्यूज़िक के साथ में अगर आप करते हो, अगर म्यूज़िक बंद होती है तो ठीक है, लेकिन म्यूज़िक बंद नहीं होती, क्योंकि आपके लिए आप अकेले थोड़ी हो, बहुत सारे लोग होंगे जो जिम करेंगे। तो ऐसी सूरत में जिम के लिए जाना यहाँ पर जहाँ पे आपको म्यूज़िक के साथ जिम करना है, तो ऐसी सूरत में ऐसी जगह पर जाना भी इस्लाम कहता है नाजायज़ है, हराम है। अब और ये औरतों का जिम में जाना कैसा, औरत हो या मर्द, ऐसे फिट कपड़े जिससे हमारे जिस्म के वो हिस्से जिनको सिर्फ शोहर और मियाँ बीवी आपस में देख सकते हो, उनको कपड़ों से इतना फिट करना ही पड़ता है कि लोगों की नज़र उनके ऊपर पड़ जाती है। ठीक है। अब ऐसी सूरत में औरत हो या मर्द अपनी शर्मगाहों को यूं एक्सपोज करते हैं, कपड़ों के साथ ही सही पर पूरी तरह वो एक्सपोज हो जाते हैं, तो ऐसे कपड़े को पहनकर औरत का बाहर जाना या मर्द का भी जो है वो जिम के लिए जाना नाजायज़ है, हराम है। फिर मतलब ये हुआ कि आपको लूज़ कपड़े पहनने हैं, विदाउट म्यूज़िक वाली जिम में आपको जो है वो दाखिला लेना है, नहीं है तो आपको घर में करने की इजाज़त। इस्लाम ने जिम से नहीं रोका, इन बेहयाइयों से रोका है। ठीक है। अब ये है कि औरत क्यों जा रही है, औरत भी वही मर्दों जैसा अगर रखती है ख्याल कि नहीं मुझे जो है वो गलत गैर महरम लोग देखे, हराम, या मैं गैर महरमों को पसंद आ जाऊँ जब कभी नज़र पड़े, हराम।
اب اس طریقے کی چیزیں نہ ہو، اچھی نیتیں شامل ہو، فزیکلی میں فٹ رہوں، میرا شوہر مجھے پسند کرے وغیرہ وغیرہ. مرد بھی یہ نیت رکھ سکتے کہ میری بیوی مجھے جو ہے وہ پسند کرے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے. اب مسئلہ یہ کہ کھانا پینا کیسا ہونا چاہیے. اب کھانا پینے پہ بھائی آپ کو جو ہے وہ دھیان دینا ہوگا، یعنی عورتیں بھی جا سکتی ہیں، یہ بات بھی کلیئر ہو گئی تھوڑی احتیاطوں کے ساتھ. اب کھانا پینا کیسا ہونا چاہیے. جب کھانے پینے میں بہت ساری مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ حرام اور حلال فوڈ کی تمیز نہیں کرتے، منگتا وہ کھاتے ہیں. تو جو چاہیے وہ مت کھاؤ، جو حلال ہو صرف وہ کھاؤ. جو حرام یعنی یہ ہے کہ اب آپ کہیں گے حرام تو کچھ نہیں کھاتے ایسے جم کے وقت میں. نہیں جی، کھایا جاتا ہے. جیسے کہ ہم لوگ جو گوشت کھاتے ہیں تو ہم کو پتہ ہونا چاہیے، ہم لوگ کہیں سے بھی اٹھا کے کھا لیتے ہیں. نہیں، گوشت کھانے سے باڈی بنتی ہے، تو گوشت جو کھاتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کیا یہ مسلمان کے ہاتھ سے کٹا ہوا ہے، کیا یہ صحیح العقیدہ کے ہاتھ سے کٹا ہوا ہے. اگر صحیح العقیدہ مسلمان کے ہاتھ سے کٹا ہوا جانور تھا، چاہے مرغا ہو یا بکرا ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ ایسا تھا تو پھر اس کو کھانا جائز ہے، ورنہ کھانا جائز نہیں ہوگا. اب یہ کہ اگر کھانا پینا جو ہے وہ مضبوط بنا لیا ہم نے، سارا معاملہ ہمارا اس طرح کا ہو گیا، تو کیا کھانے پینے کو اتنا بھی کھا سکتے ہیں کہ ہماری نمازیں چھوٹ جائیں. بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جم کر کے آئے اور کھانا پینا کھا کے پھر اس کے بعد میں ایسی سستی آتی ہے کیونکہ جم کی تھکاوٹ، پھر اس کے بعد میں کھانا پینا، تو پیٹ بھرنے کے بعد میں اور نیند آتی ہے. تو اب نیند آتی ہے، کیا ایسی صورت میں جو ہے اتنا کھانا جائز ہو جاتا ہے؟ اگر آپ جم کرنے سے آپ کی نماز جاتی ہے یا کوئی عبادت چھوٹ جاتی ہے تو پھر بھی جم کرنا حرام ہو جائے گا. عبادتوں کا وقت اس میں نہ ضائع کیا جائے، تب جم کرنا جائز. اگر آپ نے جم کر لیا، تھکاوٹ تھی اور اس تھکاوٹ کے ساتھ میں آپ کو نماز پڑھنا ہی تھا لیکن آپ نے کھانا بھی کھا لیا، تو پھر ایسے وقت میں چاہے انرجی کے لیے کوئی فوڈ کھا رہے ہو آپ جم کے لیے کثرت والا، یا کوئی پاؤڈر وغیرہ کھا رہے ہو، تو آپ کو ان چیزوں میں دھیان دینا ہے کہ اس کو کھانے کے بعد میں ایسی غنودگی یعنی کہ ایسے خمار نہیں آ جائے کہ جس سے نیند نہیں آ جائے. تو ایسا کھانا آپ کو اتنی لمٹ تک ہی کھانا ہے کہ آپ کو غنودگی نہ آئے اور آپ نماز وغیرہ ادا کر سکتے ہو. اب رہا پاؤڈر کی بات یا انجیکشن لینے کی بات. بہت سارے لوگ آج کل یہ کر رہے ہیں، انجیکشنز لے رہے ہیں، پاؤڈر لے رہے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، دوائیاں استعمال کر رہے ہیں. تو ان دوائیوں میں آپ کو کیا یہ دوائیاں استعمال کرنا جائز ہے؟ تو آپ کو پتہ کرنا ہوگا کہ ان دوائیوں میں کیا چیز ملائی جاتی ہے. آپ بنا یہ پتہ کیے ڈائریکٹ لیتے ہو تو پھر ڈائریکٹ جائز نہیں کہا جا سکتا. اگر وہ پاک چیزیں مل کر بنا ہوا ہے تو وہ انجیکشن یا جو بھی آپ لیتے ہو وہ جائز ہے، یا پاؤڈر کھاتے وہ جائز ہے. اگر اس میں کوئی فالتو یا کوئی ناجائز چیز ملی ہوئی ہے تو پھر وہ پاؤڈر کا استعمال کرنا یا انجیکشن کا استعمال کرنا ناجائز ہے. اب پاؤڈر یا انجیکشن کا استعمال کرنا، اس میں ایک اور صورت یہ بھی بنتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات کہ آپ کو یہ بھی پتہ کرنا ہوگا کہ یہ پاؤڈر یا انجیکشن آپ کو ایکسپرٹ سے پتہ کرنا ہوگا کہ یہ ہم کو بڑھاپے میں یا آگے جا کر کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں کرتے. اگر ذرہ برابر بھی سائیڈ ایفیکٹ کا خدشہ ہے تو ایسا پاؤڈر یا ایسا انجیکشن استعمال کرنا ناجائز ہوتا ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. یہ پروٹین کے نام پہ نوجوان اتنا کچھ کھا لیتے ہیں، پوزنگ کو اترنا ہے، تو یہ ساری چیزیں. اب ایک آخری بات کہ بہت سارے لوگ یہ ساری چیزوں سے بچ جائیں گے، لیکن کیا ہوگا، پوزنگ دیکھنے چلے جائیں گے. یاد رکھنا، پوزنگ دیکھنا، انڈر ویئر میں لڑکوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی باڈی کو دیکھنے کے لیے جانا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. ان کے ساتھ میں تصویر کھنچانا بہت دور کی بات رہ گئی. اب یہاں دیکھنے کے لیے جانا یہ بھی سخت حرام ہے، اور اسلام میں ایسی جم جائز نہیں ہے. اور جو پہلے بتایا گیا جم کرنا جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈائریکٹلی کہا ہے آپ کر سکتے ہو، پر اس کی جو کنڈیشنز بتائی گئی اس کے ساتھ کریے. اللہ رب العزت آپ سب کو اچھی صحت سے نوازے.